بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم پاک حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ سے یہ نورانی دعاؤں کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کی عظیم الشان دعائیں جو حقیقت میں تمام دنیا کی مشکلات کا حل رکھتی ہیں اور سفر آخرت کا سرمایہ رکھتی ہیں، جس سے دنیا کی مصیبتیں بھی دور ہو جاتی ہیں اور قبر و برزخ کا عذاب بھی دور ہو جاتا ہے۔ ان سے آشنا ہو جائیں، ان کے ترجمے سے واقف ہو جائیں، اور دعا کا مزہ اس وقت آتا ہے جب دعا کی معانی سے انسان باخبر ہو اور تھوڑی بہت اس کی تفسیر بھی معلوم ہو۔ دعا ابی حمزہ مالی امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا، اس کی 2-4 لائنیں پڑھی جاتی ہیں تاکہ وہ آپ کو یاد بھی ہو جائیں اور ترجمہ بھی سمجھ جائیں۔ آئیے دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد الحمد للہ۔ یہ شکر کا جملہ ہے، گویا اللہ کی ساری نعمتوں پہ انسان شکر کر رہا ہے۔ الحمد للہ الذی لا ارجو غیرہ۔ امام پاک اس دعا میں توحید کا درس بھی دے رہے ہیں کہ کسی بندے میں امید نہ رکھو، حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی بندے میں امید رکھتے ہو نفع اور نقصان کی اور اسے ایک سلام کرتے ہو تو 1/3 ایمان آپ کا ضائع ہو جاتا ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک خدا ہے، بندہ سبب ہے، مسبب الاسباب خدا ہے۔ امید تمہاری خدا میں ہو، اگر خدا نے چاہا تو کسی بھی ذریعے سے آپ کا کام ہو سکتا ہے، آپ کی مشکل دور ہو سکتی ہے، مگر امید خدا میں رکھیں۔ لا ارجو غیرہ وَلَوْ رَجَوْتُ غَيْرَ، اگر غیر میں نے امید رکھی تو مجھے نا امید کر دے گا۔ لا اخلف رجائی، اس بندے میں امید رکھیں گے وہ آپ کو نا امید کر دے گا۔ صرف خدا میں امید رکھیں،
اور خدا نے جنہیں وسیلہ بنایا ہے انبیاء اولیاء ان میں امیدیں رکھیں۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الذی وکلنی الیہ واکرمنی۔ اب یہ ظاہراً تو ایک جملہ ہے دعا کا، مگر اس میں پورا سمندر علم کا چھپا ہوا ہے، معرفت کا جملہ ہے۔ الحمدللہ الذی وکلنی الیہ۔ اب یہ جملہ سمجھ میں تب آئے گا جب آپ ایک دوسری حدیث سنیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فرماتی ہیں کہ آدھی رات کا وقت تھا اور نبی پاک کے رونے کی آواز میں نے سنی اور میں نے دیکھا نبی پاک سجدے میں رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں اتنا رو رہے ہیں کہ پوری مٹی جو ہے آنکھوں کے نیچے وہ بھیگ چکی ہے، اور ایک ہی دعا بار بار پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ اس دعا کا جواب ہے۔ کیا دعا پڑھ رہے ہیں رو رو کے آدھی رات کو؟ رسول خدا الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے خدا مجھے ایک لمحے کے لیے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اب یہاں امام فرما رہے ہیں شکر ادا کرو کہ خدا نے تمہیں تمہارے نفس کے حوالے نہیں کیا ہے، بلکہ خدا نے تمہیں اپنے حوالے کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس جملے کی اہمیت سمجھیں۔ الحمد للہ، تیرا شکر ہے میرے اللہ کہ تو نے مجھے میرے نفس کے حوالے نہیں کیا، اگر نفس کے حوالے کرتا تو میں برباد ہو جاتا، شیطان کے حوالے نہیں کیا، اگر شیطان کے حوالے تو کرتا تو میں تباہ و برباد ہو جاتا۔ الذی وکلنی الیہ، تو نے مجھے اپنے حوالے کیا، یعنی تو نے مجھ پہ احسان عظیم کیا، مجھے اپنا قرب نصیب کیا، مجھے اپنی معرفت نصیب کی۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی وکلنی الیہ واکرمنی، تو نے مجھے عزت بخشی، تو نے مجھے
عظمت بخشی کہ مجھے میرے نفس کی غلامی سے آئے بچا لیا۔ اے خدا ایک لمحے کے لیے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ الذی وکلنی الیہ اکرمنی۔ یہ وہ دعا ہے جو پیارے پاک نبی رو رو کے مانگتے تھے اور ہمیں سکھاتے تھے۔ اگر خدا نے تمہیں اپنا قرب دیا، اپنی محبت کا نور دیا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں کہ کوئی ہر لمحے خدا کے حضور میں رہے، کہ کوئی ہر لمحے اہل بیت کے حضور میں رہے۔ ان کا حضور پر نور ہے، ان کا حضور ہے پر نور ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی دنیا آخرت میں مقام نہیں۔ وَلَمْ تَكِلْنِي إِلَى النَّاسِ فَيُهِينُونِي۔ تو نے لوگوں کے دروں پہ ٹھوکریں کھانے سے مجھے بچا لیا۔ ہائے مجھے بچا لی۔ آج ہزاروں بیچارے لاکھوں لوگ وزیروں سفیروں لوگوں کے دروں پہ ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ خدا جس سے اپنا قرب دے، محبت دے، وہ ان ذلتوں سے بچ جاتا ہے، خدا اسے عزت دیتا ہے۔ سارے کام افوض امری الی اللہ، خدا کے حوالے۔ وَلَمْ يَكِلْنِي إِلَى النَّاسِ فَيُهِينُونِي۔ اگر لوگوں کے دروں پہ ٹھوکریں کھاؤ گے تو ایمان بھی چلا جائے گا، اور وہ لوگ تمہیں ذلیل و خوار بھی کریں گے۔ چاپلوسی کا یہی نتیجہ ہے۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی تحبب الی وہو غنی عنی وہو غنی عنی۔
کمال کا جملہ ہے، معرفت کا جملہ۔ تو مجھ جیسے گنہگار سے محبت کرتا ہے، جبکہ میں اس کے لائق نہیں، ہاں جبکہ میں اس کے لائق نہیں۔ تو مجھ جیسے گنہگار سے محبت کرتا ہے، جبکہ میں اس کے لائق نہیں، جبکہ میں اس کے لائق نہیں۔ قرآن کریم میں خدا یوں فرماتا ہے، جب گنہگار اپنے گناہوں پہ روتا ہے اور توبہ مانگتا ہے، خدا فرماتا ان اللہ یحب التوابین، اے رونے والے نہ گھبرا، میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا، تو میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا۔ اے خدا غفور و رحیم، آج ہمیں بھی اپنا محبوب بنا۔ پاک بی بی معصومہ فاطمہ کی غربت کے صدقے میں، کہاں مدینہ کہاں کم کی پہاڑیاں، ہائے 1400 میل کے قریب بی بی نے سفر کیا، اور پردیس میں زہر دے دیا گیا۔ آئے میرے اللہ، اس بی بی کے صدقے میں ہم گنہگاروں کو اپنا محبوب بنا۔ الحمدللہ۔